بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں تحریک انصاف جو ہے وہ محروم ہو گئی ہے، اور جو 77 مخصوص نشستیں تھیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی، وہ حکمران جماعت اور دیگر جماعتوں میں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ 22 اس میں اراکین قومی اسمبلی تھے اور 55 صوبائی اسمبلیوں کے اراکین تھے، اور جو 12 رکنی بینچ تھا اس نے جو ہے وہ آج فیصلہ جو ہے وہ سنایا ہے۔ پہلے یہ 13 رکنی تھا، پھر یہ 12 ہوا، پھر یہ 11 ہو گیا، تو انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ یہ سنایا ہے، اور یہ جو فیصلہ ہے یہ 7-6 کی اکثریت سے سنایا گیا ہے، اور اس میں 7 ججز نے اس کی حمایت کی ہے۔ 2 ججز نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ دوبارہ کاغذات جو ہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے ان کی جانچ پڑتال کرے، جبکہ جسٹس جمال مندوخیل جو ہیں وہ اپنے 12 جولائی کے فیصلے پر قائم رہے ہیں۔ اور 12 جولائی 2024 کا جو اس وقت 13 رکنی فل کورٹ کا فیصلہ تھا وہ بھی اکثریت سے آیا تھا، اور آج کا فیصلہ بھی اکثریت سے آیا ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ نے جو تھا وہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا تھا، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی رائے مانتے ہوئے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے سے انکار کیا تھا، جس پر نظر ثانی پی ٹی آئی نے دائر کی تھی، اور اس کے بعد یہ کیس چلتا رہا، مختلف سماعتیں ہوئیں، اور آج جو ہے وہ جسٹس صلاح الدین پنور جو تھے وہ بینچ سے الگ ہو گئے تھے، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو 10 رکنی بینچ تھا اس نے یہ فیصلہ سنا، لیکن ظاہر ان لوگوں کی جو رائے ہوتی ہے جو پہلے بینچ میں ہوتی ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے، تو اس کے بعد یہ فیصلہ جو ہے محفوظ کیا گیا تھا، اور محفوظ فیصلہ آپ سے تھوڑی دیر پہلے سنا دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف جو ہے، جو کہ نظر آ رہا تھا کہ ان کو یہ مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی کیونکہ وہ اس میں بنیادی طور پر فریق ہی نہیں تھے، ان کے لوگ تحریک انصاف میں شامل ہی نہیں ہوئے تھے، وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے تھے، یا ان کی حیثیت آزاد اراکین کی تھی۔ تو بہرحال یہ آج فیصلہ، ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کیا ہے، اور پہلا فیصلہ بھی سپریم کورٹ کا تھا 12 جولائی کا، اس کو کالعدم قرار دیا ہے، اور وہ بھی اکثریتی فیصلہ تھا، اور آج بھی اکثریتی فیصلہ جو ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ تحریک انصاف جو مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئی ہے، جبکہ حکومت کی جو ہے وہ بلے بلے ہو گئی ہے، اور شہباز شریف اینڈ کمپنی کو، بلکہ ان کے اتحادیوں کو جو اس وقت حکومت میں ہیں، ان کو آلموسٹ 2/3 اکثریت بھی اب حاصل ہو گئی ہے۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کو تو سادہ اکثریت تقریباً مل گئی ہے، لیکن ان کے سارے اگر ووٹ ملا لیں، کیونکہ ان 77 نشستوں میں سے اکثریت ان کے اور ان کے اتحادیوں کے پاس جائے گی، تو وہ 228 ووٹ ان کے جو ہیں وہ ان سے زیادہ بن جاتے ہیں، 232-33 لوگ ان کے ہو جائیں گے، یعنی کہ 2 اتحادی ساتھ ملا کے۔ تو یہ ایک بڑا فیصلہ ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ تحریک انصاف نے اس فیصلے کو رد کیا ہے، ان کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تحریک انصاف کے جو حق ہے اس پہ ڈاکہ مارا گیا ہے۔ پہلا عدالتی فیصلہ انہوں نے کہا جو تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے والا تھا 12 جولائی 2024 کا، وہ ٹھیک تھا، اور اب جو آج کا فیصلہ ہے یہ انہوں نے کہا کہ یہ واضح ہو گیا کہ عدالتیں انصاف نہیں کرتی ہیں، اشرافیہ کو نوازتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا یہ آخری فتح جو ہے وہ عوام کی اور عمران خان کی ہوگی، ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں ملا، لیکن جو انصاف ہے وہ عوام سے ملے گا اور عمران خان سے ملے گا۔ اب یہ دعویٰ وہ کر رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہی فیصلہ آئے گا، انہوں نے بیان پہلے وہ لکھ کے رکھا ہوا تھا، جیسے ہی فیصلہ آیا نا انہوں نے جاری کر دیا۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں، جیسے ہی فیصلہ سنایا گیا پی ٹی آئی کا بیان بھی آ گیا تھا، اسی وقت انہوں نے بیان جاری کر دیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ فیصلہ جو ان کے پہلے وہ ظاہر ہے آج جس قسم کے ریمارکس دیے گئے، پھر حامد خان کی ججز کے ساتھ آج اچھی خاصی تلخ کلامی ہوئی، جس سے جمال مندوخیل سے، نعیم اختر خوان سے، دیگر ججز کے ساتھ، وہ کافی آج ان کا رویہ جارحانہ تھا، تو وہیں سے نظر آ گیا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں لفظ ایک پنجابی کا کہ بوندل گئے ہیں اور مشتل ہو گئے ہیں، اور وہ اس قسم کے ریمارکس ججز کے بارے میں، اور وہ 26ویں آئین ترمیم کے اوپر پہلے فیصلہ سنانا چاہتے تھے کہ پہلے اس کے اوپر فیصلہ سنایا جائے، لیکن وہ فیصلہ تو ہوا نہیں، تو ججز نے جو ہے وہ آج ہی فیصلہ محفوظ کر کے، تو آج جمعہ تھا، تو ایک اور جمعہ جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ بھاری پڑا ہے، پہلے نون لیگ پہ بھاری پڑتا تھا، اب پی ٹی آئی پہ بھاری پڑا ہے،
اور مخصوص نشستیں جو ہیں 77 وہ جناب حکمران جماعت اور اس کے اتحادیوں کو مل گئی ہیں، جبکہ تحریک انصاف مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئی ہے اور ان کی وہی تعداد رہے گی 80-85 کے قریب قومی اسمبلی میں جو ان کی موجود ہے، اور وہ سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے ہی موجود رہیں گے۔ جو آزاد اراکین ہیں ان کے 7-8 ان کی حیثیت انڈیپینڈنٹ کی ہے، تو جبکہ جو باقی مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، MQM ہے، JUI فے ہے ایون کے، ان کو اچھی خاصی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ مل گئی ہیں۔